السلام علیکم دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ علماء اور بزرگان دین کی روایات میں ایسی 5 عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے موت کے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ وہ کون سی خواتین ہیں اور ان کی زندگی میں ایسی کیا خاص باتیں ہیں جن کی وجہ سے انہیں یہ عظیم بشارت دی گئی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ہر پوائنٹ آپ کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک بات واضح کر دوں، یہ باتیں مختلف روایات اور بزرگان دین کے اقوال پر مبنی ہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے علم میں اضافے کے لیے مستند علماء سے رجوع کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہر بات کو پرکھیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں موت کو ایک نئے سفر کا آغاز کہا گیا ہے، نہ کہ زندگی کا خاتمہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی غریب نہیں ٹال سکتا، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بے انتہا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی نیکی، صبر اور اطاعت میں گزارتے ہیں ان کے لیے موت کا لمحہ آسان اور پرسکون بنا دیا جاتا ہے۔ روایات میں ایسی کئی خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہیں ان کی نیکیوں کی بدولت یہ سکون نصیب ہوتا ہے۔ آئیے اب باری باری ان 5 عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ عورت جو بچے کی پیدائش کے دوران انتقال کر جاتی ہے۔ علماء کے مطابق ایسی عورت کا مرتبہ شہید کے برابر بتایا گیا ہے۔ ماں بننا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی آزمائش اور قربانی ہے۔ 9 مہینے تک وہ اپنے جسم میں ایک نئی زندگی کو پالتی ہے، ہر تکلیف برداشت کرتی ہے اور آخر میں جب وہ اپنی جان اس نئی زندگی کے لیے قربان کر دیتی ہے تو یہ اسلام کی نظر میں ایک عظیم قربانی سمجھی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسی خواتین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مقام دیا جاتا ہے اور ان کا انتقال تکلیف دہ نہیں بلکہ سکون آور بنا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماؤں کا مقام اسلام میں اتنا بلند رکھا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے بتائی گئی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی حاملہ خاتون ہے تو یہ بات ان کے حوصلے کے لیے بھی ایک تسلی کا باعث ہو سکتی ہے کہ ان کی یہ قربانی اللہ کے ہاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دوسری خواتین وہ ہے جو اپنے شوہر کی صحیح معنوں میں خدمت اور اطاعت کرتی ہے، اس کے حقوق ادا کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ اسلام میں نیک بیوی کو ایک بہت بڑا مقام دیا گیا ہے۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا تلاش کرتی ہے، مشکل حالات میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور گھر کو محبت اور سکون کا مرکز بنا دیتی ہے، اسے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ روایات کے مطابق ایسی نیک بیویوں کے لیے موت کا لمحہ بھی آسان بنا دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی خدمت اور فرائض کی ادائیگی میں گزاری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، خدمت کا مطلب یہ نہیں کہ عورت پر ظلم کیا جائے یا اس کے حقوق سلب کیے جائیں، بلکہ یہ ایک باہمی احترام اور محبت کا رشتہ ہے جس میں دونوں فریق اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ تیسری خاتون وہ ہے جو یتیم بچوں کی پرورش کرتی ہے، چاہے وہ اس کے اپنے بچے ہوں یا کسی رشتہ دار یا اجنبی کے۔ یتیموں کی کفالت کرنا اسلام میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے وہ اور میں جنت میں اسی طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ جو خواتین اپنے یتیم بچوں کی پرورش تنہا کرتی ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ باپ کے سائے کے بغیر بچوں کی تربیت کرنا، ان کی مالی اور جذباتی ضروریات پوری کرنا اور ان کے مستقبل کو سنوارنا ایک ایسی قربانی ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ روایات کے مطابق ایسی خواتین کی موت بھی آسان اور تکلیف سے پاک ہوتی ہے۔ چوتھی خاتون وہ ہے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اپنے فرائض کو وقت پر ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے۔ عبادت انسان کے دل کو سکون بخشتی ہے اور اسے موت کے خوف سے آزاد کرتی ہے۔ جو عورت اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزارتی ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی خواتین جب موت کے قریب پہنچتی ہیں تو ان کے دل میں کوئی خوف یا گھبراہٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے جا رہی ہیں جس کی انہوں نے ساری زندگی عبادت کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز انسان کے زندگی اور موت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ جو لوگ نماز کی پابند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آخری لمحات کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ 5ویں اور آخری خواتین وہ ہے جو زندگی کی مشکلات، آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرتی ہے اور کبھی اللہ کی تقدیر پر شکوہ نہیں کرتی، چاہے اسے بیماری کا سامنا ہو، غربت ہو یا کوئی اور دکھ، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہے۔ صبر اسلام میں ایک بہت بڑی صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو عورت اپنی زندگی کی تمام مشکلات کو صبر و شکر کے ساتھ گزارتی ہے وہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کر لیتی ہے۔ روایات کے مطابق
ایسی صابرہ خاتون کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تسلی اور سکون عطا کیا جاتا ہے۔ ان کی موت تکلیف دہ نہیں بلکہ ایک پرسکون خواب کی طرح ہوتی ہے۔ دوستو، ان پانچوں خواتین کی خصوصیات میں ایک چیز مشترک ہے: قربانی، خدمت، عبادت اور صبر۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جو ہر عورت بلکہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں، اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کریں، دوسروں کی خدمت کریں اور مشکلات میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت کا آسان یا مشکل ہونا اس بات پر منحصر نہیں کہ ہم کتنے امیر یا غریب ہیں، بلکہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ نیکی، خدمت، عبادت اور صبر ہی وہ راستے ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ روایات ہمیں امید اور حوصلہ دینے کے لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم نیکی کے راستے پر چلیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے دین کا علم مستند ذرائع قرآن مجید اور صحیح احادیث سے حاصل کریں اور کسی بھی روایت کو بغیر تحقیق کے حتمی سچائی نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید معلوماتی اور دینی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آسان موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔